بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت تک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ فراز. ناظرین، جس طریقے سے کراچی کے اندر لوکل گورنمنٹ انتخابات جاری ہیں اور ہر طرف گرما گرمی چل رہی ہے، آج اسلامی سال کا پہلا دن بھی ہے چونکہ یکم محرم الحرام بھی ہے اور آج پہلا شہادت کا دن بھی ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا امجد حسین ثانی صاحب، جو کہ ابراہیم حیدری ٹاؤن UC6 سے مسلم آباد سے بطور وائس چیئرمین کے لیے کینڈیڈیٹ ہیں اور الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ان سے آج گفتگو کرتے ہیں کہ اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں تو عوام کو کس طریقے سے ریلیف دے سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے مول صاحب؟ الحمدللہ. اچھا مول صاحب، آپ پہلی بار چونکہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ نے جمعیت کو ہی کیوں چنا؟ JUI کو ہی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعیت علماء اسلام جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ علماء کی جماعت ہے. تو میں خود ایک امام مسجد ہوں ماشاءاللہ، اور مدرسے سے فارغ التحصیل بھی ہوں. تو جمعیت علماء اسلام تو مدرسے جاتے ہی میری نسبت جمعیت کے ساتھ لگ گئی. جمعیت علماء اسلام میں بعد میں UC مسلم آباد کا میں خود جنرل سیکرٹری بھی ہوں اور جماعت کی طرف سے مجھے سیٹ کی آفر ہوئی ہے تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اپنے لیے میں ایک فخر کی بات سمجھتا ہوں. تو مطلب آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور وابستہ لوگ ہیں، اور پھر سیاست کو آپ نے کیوں چوز کیا؟ ماشاءاللہ، تعلیم کے ساتھ میرا تقریباً 20 سال کا تعلق ہے اور تعلیم میں لازمی بات ہے بچوں کی تربیت ہم کرتے ہیں مختلف حوالوں سے. اور اپنے علاقے کے اندر جو کہ ایک پسماندہ علاقہ ہے اس میں بچوں کی تربیت دیکھتے ہوئے سامنے ہمیں مختلف حالات پیش آتے ہیں کہ بچوں کے لیے معاشی مسائل سامنے آتے ہیں، ان کے صحت کا مسئلہ سامنے آتا ہے اور اسی طرح ان کے لیے صفائی کے معاملات سامنے آتے ہیں. تو اگر اسکول میں ہم تربیت بہتر کر دیتے ہیں لیکن بچے جب باہر ماحول میں جاتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو خود بخود ذہن میں یہ ارادہ آیا کہ ان بچوں کے لیے اس حوالے سے بھی کچھ کرنا چاہیے. تو میدان میں آنا پڑا اس کے لیے اور جمعیت علماء اسلام ہی میرے لیے اس میں ایک بہتر آپشن لگا کہ میں جمعیت علماء اسلام ہی سے الیکشن میں حصہ لوں. دیکھیں مول صاحب، آپ کی شخصیت سے اگر ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو یہ تو آپ کا نیک قدم ہے. اچھا مولانا صاحب، یہ UC6 جو ہمارے علاقہ ہے جی مسلم آباد، جی یہاں پہ ابھی چونکہ بارشوں کا بھی سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا تھا اور مزید بھی آگے بتایا گیا ہے، تو یہاں پہ سیوریج کا نظام بڑا درم برم ہے، پانی کی نکاسی نہیں ہو رہی، سمندر لگے ہوئے ہیں گلیوں میں ہر جگہ، عوام پریشان حال ہے، لوگ مسجدوں میں نہیں جا پا رہے، خواتین ہماری ہے وہ سڑکوں پہ گزر بسر نہیں کر پا رہی. تو یہ تکلیف دہ منظر ہیں. آپ اس حوالے سے کچھ کہہ دیں کہ اگر آپ کل اقتدار میں آتے ہیں تو آپ سیوریج پہ کس طریقے سے کنٹرول کریں گے؟ جی ماشاءاللہ، ہم لوگ جب یہ پینل ہم نے ترتیب دیا تو اس کے ہم نے پہلے سے یہ نہیں کہ ہم رات کو اٹھیں ہم نے کاغذات جمع کرا دیے. الحمدللہ ہم ایک مقصد لے کے سامنے آئے ہیں. ہم نے اپنے سامنے کچھ اغراض و مقاصد رکھیں، ایک منشور بنایا ہم نے کہ ہم نے آگے جا کے اس پہ کام کرنا ہے. علاقے کے جتنے مسائل ہیں اس پہ ہم نے آگے کام کرنا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ہم نے ٹیم بھی بنائی، ایک مضبوط ٹیم بنائی. الحمدللہ علاقے میں ہم نے جمعیت علماء اسلام کا جو ایک پینل بنایا، اس میں اتحادی ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی اتحاد کے طور پر ہے. تو عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھی بھی اس میں شامل ہے، جمعیت علماء اسلام کے علماء ہے اور مقامی ساتھی بھی اس میں شامل ہے. تو باقاعدہ ایک مقصد لے کے سامنے آئے اور اس مقصد میں سر فہرست ہمارے لیے سامنے، چونکہ میرا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے تو تعلیم ہم نے سب سے ٹاپ پہ رکھ دی کہ اگر ہمیں یہ سیٹ مل جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم تعلیم کے شعبے پہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں گے. اچھا مولانا صاحب، آپ نے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ اتحاد کی بات کی ہے، تو یہ آپ بتا دیں گے یہ کس قسم کا اتحاد ہے اور آگے چل کے آپ نے کس طریقے سے ساتھ چلنا ہے، کام کرنا ہے؟
وقتی طور پہ تو شروع میں ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کو ایک پارٹنر کے طور پہ چنا، اتحادی کے طور پر، کہ علاقے میں چونکہ سیٹ ایک جو علاقے کے حالات ہے اور مقامی ووٹرز کے جو ایک وہ ہے، اس میں کوئی ایک جماعت سادہ اکثریت سے سیٹ نہیں جیت سکتی ہے، تو لازم بات ہے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک کولیشن ہوا اور ہمیں یہ مناسب لگا سیٹ نکالنے کے لیے، کیونکہ علاقے میں جب آپ ایک مقصد لے کے سامنے جاتے ہیں تو اس مقصد کے حصول کے لیے آپ کو ہر رکاوٹ ختم کرنی پڑتی ہے، تو ایک رکاوٹ جو اکیلے سیٹ جیتنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اس کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کو چنا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہی متحرک بھی ہے الحمدللہ، جس طریقے سے اور سامنے عوام کے لیے بھی جب ہم نے ایک مسجد اور حجرے کا انتخاب کیا تو حجرے سے ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کا انتخاب کیا، مسجد سے ہم نے جمعیت علماء اسلام کا انتخاب کیا اور دونوں کو عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ ایک ہمارے ان علاقوں میں بڑا درینہ مسئلہ ہے، آپ بھی یہاں کے رہائشی ہیں تو آپ اس سے بالکل آگاہ ہوں گے، منشیات کا یہاں پہ بہت رجحان ہے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بالکل پوری طرح سے تباہ ہو چکی، تباہ و برباد ہو چکی ہے، جو منشیات بیچنے والے ہیں وہ کم نہیں ہو رہے، اس منشیات کی سپلائی سر عام ہوتی جا رہی ہے، اور جو لوگ ہیں منشیات فروش ہیں وہ اگر پکڑے جاتے ہیں تو وہ اگلے دن پھر وہیں پہ بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی انتظام نہیں نکالنے، ہم اپنی جنریشن کو کس طریقے سے بچائیں گے؟ سب سے پہلے چیز تو اس میں یہ ہے کہ علاقے کے اندر حقیقت میں یہ مسئلہ ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ منشیات کا استعمال عام ہو گیا ہے، ہماری نوجوان نسل اس کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی تربیت ہے کہ علاقے کے عوام کی تربیت کی جائے، اور اپنے بچوں کو کم از کم والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، یہ اکیلے چیئرمین کی ذمہ داری نہیں ہے، اکیلے تانے کی ذمہ داری نہیں ہے، عوام کو بھی کچھ ذمہ داریاں لینے پڑے گی اس کام کے لیے کہ اپنے بچوں کو کم از کم ان کی صحبت دیکھیں، علاقے میں ان کا عام ملنا جلنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ذمہ داری عوام کی بنتی ہے۔ اگر ہماری اللہ پاک یہ سیٹ ہمیں دے دیتی ہے اور چیئرمین شپ ہمیں مل جاتی ہے تو اس چیز پہ بھی ہماری ترجیحات میں یہ شامل ہے کہ علاقے سے ہم منشیات کا خاتمہ کریں، وہ مقامی تانے کے ساتھ ہو یا اوپر کی سطح پہ اس میں کوئی بات کرنی پڑے، لیکن الحمدللہ ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی، جیسے کہ تمام کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سب سے پرانی جماعتیں ہیں، اور پاکستان کی تمام چاہے صوبائی حکومتیں ہو، چاہے وفاق ہو، چاہے سینٹ ہو، اس میں ہمارے ذمہ داران موجود ہیں، ہمارے سیٹ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ہماری نمائندگی ہے، تو سب کے ساتھ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب، چونکہ آپ نے سٹارٹ میں بھی بتا دیا کہ ایجوکیشن آپ نے تعلیم جو سی ہے وہ ٹاپ پہ رکھنی ہے، یہاں پہ آپ چونکہ جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی پارٹی بھی ہے، مذہبی لوگوں کو شعور دیتی ہے، تو تعلیم کے حوالے سے بھی یہ علاقے بہت پاسماندگی کا شکار ہیں۔ جی، یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بس اپنے بچوں کو کمپنیاں، انڈسٹریاں اور بس ان کے لیے چھوڑتے ہیں، نہ اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اگر اسکول ہیں بھی تو ان میں اساتذہ کرام نہیں آتے، گورنمنٹ سے تنخواہیں لے رہے ہیں، ٹیکس ہمارے جو ان سے ہے لوگوں کے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو، گورنمنٹ ان کو تنخواہیں دے رہی ہے مگر وہ اسکولوں میں نہیں آ رہے۔ جی بالکل صورتحال اسی طریقے سے ہے علاقے میں۔ جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو ہمارے دینی مدارس الحمدللہ اس ضرورت کو احسن طریقے سے پوری کر رہی ہے، اور جیسے کہ مقامی حالات ہے کہ تمام مزدور پیشہ مزدور کار لوگ ہیں اور مل و فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو اگر مدارس کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ملتی ہے اور ان کے کوئی اس کے اوپر خرچہ نہیں آتا تو جمعیت علماء اسلام کا یہ کردار تو سب کو ماننا پڑے گا۔ اس کے علاوہ مقامی طور پہ جو گورنمنٹ اسکولز بنے ہیں ہمارے پاس، وہ 2 اسکول ہے اس وقت، اور دونوں اسکولوں کی حالت انتہائی خراب ہے۔
اسکولوں میں تو ہاں ہمیں انفارمیشن ملی ہے اسکولوں کے اندر یہ جو نشہ اگر استعمال کرنے والے لوگ ہیں یہ ڈیرے جما کے بیٹھ جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی کیئر کریں, خیال رکھیں اس کو. جب آپ ان کو استاد نہیں دیں گے وہاں پہ بچے کس کے پاس آئیں گے؟ بچے اسکول میں آتے ہیں, استاد نہیں ہوتا, ان کا ذمہ دار ہیڈ ماسٹر نہیں ہوتا, تو اسی طریقے سے 1-2 دن کے بعد بچے جو ہے وہ پھر اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اسکول خالی پڑا ہوتا ہے. اس میں لازمی بات ہے پھر علاقے کے جرائم پیشہ افراد جو ہے اس میں پناہ گاہیں بن جاتی ہیں ان کی, پھر ہیروئن اور نشے کرنے والے افراد اس میں ان کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. اچھا مولانا صاحب, ایک ہمارا جو ابھی آج کل یہاں پہ بنیادی مسئلہ بن چکا ہے, پانی نہیں آتا پینے کا لوگوں کے گھروں میں, 4-4 5-5 دن واٹر بورڈ کی غفلت ہے, یا یہ کوئی کرپشن ہو رہی ہے, یا یہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, پانی نہیں آ رہا لوگوں کے گھروں میں. حالانکہ کراچی کے اندر پانی کی تو کمی نہیں ہے, ڈیم بالکل بھرے ہوئے ہیں, اور روزانہ پتہ نہیں کتنی ہزار ٹینکرز ہیں جو پانی کراچی کو بیچے جاتے ہیں, بالکل لائنوں میں نہیں دے رہے. اور یہ ہمارے جو علاقے ہیں یہ تو غریب تر علاقے ہیں, تو یہاں پہ تو پانی کم, ایک عام انسان کے پاس جینے کے لیے ایک پانی ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. تو پھر انڈسٹریل زونز لگتے ہیں یہاں پہ, گل احمد لگتی ہے یہاں پہ, لوگ ورکرز کام کرتے ہیں ان کے لیے وہ ان علاقوں کو بھی سہولیات نہیں مل رہی. جی, بلدیاتی ادارے ان کی تشکیل جو ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمیشہ بلدیاتی انتخابات میں زیادتی کی ہے. بلدیاتی انتخابات جہاں 20 سال کے اندر 4 مرتبہ ہو جانے چاہیے تھے, بلدیاتی نمائندوں کو آگے آنا چاہیے تھا, ان لوگوں نے صرف 2 مرتبہ بلدیاتی انتخابات کروائے. اس سے یہ ہوا کہ عوامی نمائندگی آگے سامنے نہیں آ سکی اور عوام کو وہ سہولتیں میسر نہ آ سکی. اس میں دوسری بات یہ ہوئی کہ سندھ گورنمنٹ نے اس چیز کے اوپر جب بلدیاتی انتخابات پہ توجہ نہیں دی, بلدیاتی نمائندے آگے نہ آئے, تو وہاں پہ دوسرا ظلم ساتھ میں یہ ہوا کہ مقامی طور پر بلدیاتی نظام کے تحت ملنے والی وہ تمام سہولیات جو کہ عوام کو ملنی چاہیے تھی, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پانی کا مسئلہ ہے, تو اسی طریقے سے دوسرے جرائم پیشہ افرادوں نے اور طاقتور لوگوں نے اس پہ اپنا قبضہ کر دیا. سندھ کا پانی جہاں عوام کو ملنا چاہیے تھا وہ پانی عوام کو اسی طریقے سے نہیں مل رہا, اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم اپنی کوشش کریں گے. اچھا مولانا صاحب, چونکہ یہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز بھی بہت کم ہیں, میں نے پہلے بھی تھوڑا ذکر کر دیا کہ انڈسٹریل زونز ہے, یہ پورا اتنی ہزاروں انڈسٹریاں یہاں پہ, یہاں کی جتنی یوتھ ہے وہ ساری انڈسٹریاں چلا رہی ہیں, لیبر ساری ہماری یوتھ ہے. تو میڈیکل فیسلٹیز, پانی کے مسئلے, یہ تو ان کو کمپنیوں کی طرف سے کچھ ہونا چاہیے, کچھ گورنمنٹ ان کو کرے کہ اتنا ضرب مبادلہ کما رہے ہیں وہ کمپنیاں ان ورکروں کے سر پہ. جی, یہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز بہت کم ہیں. آپ کل اقتدار میں آتے ہیں, آپ میڈیکل پہ کس طریقے سے کام کریں گے؟ بالکل, بلدیاتی نظام کے اندر ایک چیئرمین, ایک کونسلر, ان کا فنڈ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ ڈسپنسریاں بنا سکیں, آپ اس پہ ہاسپٹلز بنا سکیں, روڈ بنا سکیں. لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک انڈسٹریل زون ہے, اس کے اندر ان ملوں کو چلانے والے, یہاں کے معاشی نظام کو چلانے والے ہمارے ہی بھائی ہوتے ہیں جو یہاں کے مقامی افراد ہوتے ہیں. ان ملوں کی بھی کوئی, انڈسٹریز کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں جو کہ ان عوام کے لیے وہ کچھ سہولتیں فراہم کر سکیں. ہم انشاءاللہ اگر ہمیں یہ چیئرمین شپ مل جاتی ہے اور ہم اس سیٹ پہ آ جاتے ہیں تو ہم نے یہی ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ انشاءاللہ ان ملوں کی فیکٹریز کے مالکان سے بھی ہم لوگ ملیں گے, انشاءاللہ آگے بھی جتنے صاحب اختیار لوگ ہیں ان سے بھی ہم لوگ ملاقاتیں کریں گے. تو علاقے میں ڈسپنسریز ہمارے اغراض و مقاصد کے اندر باقاعدہ شامل ہے کہ ہر وارڈ کے اندر ایک ڈسپنسری ہونی چاہیے. عوام کی صحت کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے ہمارا فرض ہے, انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. اچھا مولانا صاحب, یہ یہاں پہ روڈوں کا ایک بڑا ایشو ہے, کھڈے ہیں ہر جگہ, گڑھے بنے ہوئے ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اور
کمپنیوں کی جانب سے بھی یہاں پہ اتنے بڑے گندے گندے نالے چھوڑے گئے ہیں جن میں آئے دن کوئی نہ کوئی حادثات پیش آتے ہیں، سننے میں واقعات آتے ہیں، کبھی کوئی بچہ گر گیا، کبھی کچھ ہو گیا. تو یہ روڈوں پہ کس طریقے سے کوئی پلاننگ بنائی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے؟ اس پہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ ان کے بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات اتنے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن اس کے لیے ہم لوگ MNA یا MPA کی سطح پہ جو ملاقاتیں ہیں وہ ہم لوگ کریں گے اور ان کو اس جانب صاحب اختیار لوگوں کو نظریں اس طرف لے کر آئیں گے، کوشش کریں گے کہ وہ ان کی توجہ اس طرف لے کر آئیں اور ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں. ایک سب سے بڑا مسئلہ مسلم آباد کا پانی کی یہ گندے نالوں کا بھی ہے کہ اس میں کیمیکل زدہ پانی انڈسٹری سے آتا ہے اور عوام کی صحت کا بھی مسئلہ ہے اس میں، اور گندگی کا بھی علاقے میں بہت بیماریاں وہ پھیلا رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی ایک مستقل حل کی طرف انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا کوئی مستقل حل نکل آ سکے اور عوام کو یہ فائدہ پہنچ سکے. اچھا مولانا صاحب، پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. آخر میں آپ UC6 اپنی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل. جیسا کہ مسلم آباد UC6 کے عوام مجھے جانتی ہے کہ علاقے میں تقریباً 33-35 سال سے ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ مسجد میں امام کی صورت میں ہو، خطابت کی صورت میں ہو، یا علاقے میں جہاں جہاں ضرورت ہو ہم ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں، جو بلدیاتی انتخابات ہیں، اس میں ہماری عوام سے گزارش ہوگی کہ وہ ہماری طرف بھی اپنی توجہ رکھیں کہ الحمدللہ جتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا اتنے عرصے میں ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، ہم نے آپ کی جو خدمت کی ہے اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اس پہ جو ہے کم از کم آپ نظر رکھیں کہ علاقے میں جو باقی لوگ بھی الیکشن میں کھڑے ہیں، ہم بھی الیکشن میں میدان میں ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کتنے سنجیدہ افراد کس طرف ہے، غیر سنجیدہ افراد کس طرف ہے، لینڈ مافیا کس طرف ہے اور عوام دوست عناصر کس طرف ہے، آپ کا فکر رکھنے والا، آپ کا خیال رکھنے والے کس طرف ہے. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا امجد حسین ثانی صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے چونکہ بتایا عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے انہوں نے اتحاد بھی ان کا ہو چکا ہے. ابراہیم حیدری ٹاؤن UC6 مسلم آباد سے یہ بطور وائس چیئرمین کے طور پر کینڈیڈیٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. بہت ہی پیاری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.